آج کے جو ہمارے مہمان معظم ہیں اور تقریباً کافی سارے ہمارے یہاں پہ دوست بیٹھے ہیں، ان کے بھی استاد ہیں، ہماری بار کا فخر ہیں ملک محمد لطیف کھوکھر صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ تشریف فرما ہیں۔ ان کے آنے سے پہلے میں ایک شعر پڑھوں گا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ آپ سب کی تالیوں میں ملک محمد لطیف کھوکھر صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ تشریف لاتے ہیں۔ سب کو السلام علیکم۔ میں اپنے استاد محترم سینئر جن سے ہم نے کالج میں بھی پڑھا، وکالت میں بھی بہت کچھ سیکھا، ان کا بہت مشکور ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے۔ مار نجف علی چاول صاحب اور باقی سب، کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، ہر کسی کا نام نہیں لیتا۔ آج کا جو مجھے موضوع دیا گیا ہے وہ ہے لیگل ایتھکس کے بارے میں، کہ وکیل کی جو ہے ایتھکس کیا، وکیل کی ریسپانسبلٹیز اور لائبلٹیز کیا ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ لیگل ایتھکس صرف وکیل کے لیے ہے، اور وکیل ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایڈوکیٹ، ADVOCATE، ایڈوکیٹ، اور اس کے ساتھ اگر آگے ایس لگا دیں پھر ایڈوکیٹس بن جائے۔ اب یہ ایڈوکیٹ جو ہے کیا ہے، اب ہم انہی میں سے لیتے ہیں کہ ایڈوکیٹ کے لیے سب سے پہلا جو لفظ ہے نہیں چلنا، ایڈوکیٹ کے لیے سب سے پہلا نہیں چلا، اس کو چھوڑ ہی دیں تو ٹھیک ہے۔ اب ایڈوکیٹ کے لیے جو اس کی ڈیفینیشن شروع ہوتی ہے وہ ہے اے۔ اب ایڈوکیٹ کو کیسا ہونا چاہیے؟ اے ہمیں کہتا ہے کہ اپالوجیٹک ہونا چاہیے، اپالوجیٹک۔ اب اپالوجیٹک صرف اپنے لیے نہیں ہونا چاہیے، کن کے لیے ہونا چاہیے؟ اس کو اپالوجیٹک ہونا چاہیے ٹوورڈز ہز اون کلائنٹس، ٹوورڈز دا کورٹ، ٹوورڈز دا اپوزٹ کونسل۔ اب ہم اپالوجیٹک اس وقت ہوں گے جب ہمارا کلائنٹ آتا ہے وہ بہت پریشان آتا ہے۔ یہ ایڈوکیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ آنے والے کو بڑے غور سے سنے اور اس کے ساتھ بالکل آمنے سامنے ہو کر، آنکھ ملا کر بات کریں۔ جب آپ اس کی اس بات کو غور سے سنیں گے، اس کا تھوڑا سا بایو ڈیٹا لیں گے، تو 50% ریلیف اس کو وہیں مل گیا۔ اب ہو گیا۔ اب میٹر یہ نہیں ہے کہ آنے والا آپ کیا دے گا، آنے والے کا آپ نے صرف یہ نہیں کہ پاکٹ جو ہے ہم نے اس کی دیکھنی ہے۔ آنے والا جب آتا ہے ہمیں جو ہمارے حصے کا اللہ تعالیٰ نے رزق مقرر کیا ہے وہ ملنا ہے۔ آنے والا ہمیں بہت کچھ دے کے جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں دیتا ہے اپنا بریف، اور ہم اسی کے ہی ایکسپینسز سے اپنی بکس اور اپنا نالج لے رہے ہیں۔ اور جب آپ اس کو بہتر طریقے سے سنیں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی ایسا پوائنٹ دے جائے گا جس سے آپ اس کے کیس کو بیٹر فوٹنگ پہ کر سکتے ہیں، اور یہ ہماری بڑی پرائمری ڈیوٹی ہونی چاہیے۔ جب ہم اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہو جائے گا، نہیں، فل کنسنٹریشن کے ساتھ۔ اب آنے والے کا ہم نے اس کو پرچیز کیسے کرنا ہے، آنے والے کلائنٹ کو ہم نے پرچیز کیسے کرنا ہے؟ ہم آنے والے کلائنٹ کا جو اعتماد ہے وہ خریدیں، اس کے وکیل اس کے ذہن میں پینیٹریٹ ہو جائے کہ یار صرف وکیل ہے تو یہی ہے
یہی میرا کیس جو ہے وہ لڑ سکتا ہے. اب مجھے مور دین 40 ایئرس ہو گئے. ابھی بھی اگر وہ شخص جو میرے پاس 40 ایئرس پہلے آیا ہے اگر وہ زندہ ہے تو آتا ہے, ادروائز اگر میرا کارڈ پڑا ہے تو پھر اس کے آگے جو اس کے عزیز ہے وہ. اب ہم نے ٹوورڈز دی اپوزنگ کونسل ہم نے اپنے آپ کو کیسے اپالوجیٹک کرنا ہے. اپوزنگ کونسل کو بھی ہم نے اتنی ہی عزت دینی ہے جتنی ہماری ہے. اب کورٹ میں ہم نے اپوزنگ کونسل کو کراس نہیں کرنا, کراس آرگومنٹس نہیں کرنا. آپ اور میری یہ عادت ہے کہ میں ہمیشہ اپوزنگ کونسل کو میں ہمیشہ اپوزنگ کونسل کو بڑے غور سے سنتا ہوں, اس کی ایک ایک بات کو سنتا ہوں. اس میں لاجک ہے. اس میں لاجک کیا ہے کہ وہ مجھے کچھ نہ کچھ لا بتائے گا, مجھے لا بتائے گا, اور اگر اسی قسم کا میرا کیس آ جاتا ہے تو میں اس سے بہت کچھ گین کر لوں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ جب میں ان کو بڑے غور سے سنوں گا تو مجھے پوائنٹ ملے گا کہ کیا اس کی کون سی بات کا میں نے کتنا جواب دینا ہے, ان کو میں نے کس طریقے سے میٹ وتھ کرنا. رائٹ ہو گیا. اب اپالوجیٹک ٹوورڈز دا کورٹ. اب ہم نے کورٹ میں کیسے اپالوجیٹک رہنا. اب میں نے جو سینئرز تھے, مرزا صاحب بھی ہمارے سینئر ہیں, بہت کچھ سیکھا. میرے سینئر سے محمد محمود شوکت صاحب, ہی واز ایبسولوٹلی ویری انٹیلیجنٹ. اب میں نے کورٹ میں مینرز, کورٹ میں انٹر ہونا, کورٹ میں جا کر بیٹھنا, وہاں سے اپنے کیس کے لیے سٹینڈ بائی ہو کے روسٹر جانا, یہ میں نے تمام چیزیں ان سے سیکھی. اب ہمیں جب کورٹ میں ہم انٹر ہوں تو ہمارے قدم اتنے آہستہ ہونی چاہیے کہ ہمارے قدموں کی آواز جج صاحب تک نہ پہنچے. اگر ہمیں کوئی سیٹ مل گئی ہے تو ہم سیٹ پہ جا کر بیٹھ جائیں. اب کورٹ جو ہے نا, کورٹ آپ کو آبزرو کر رہی ہے, ایک ایک آپ کی کورٹ آپ کی ایک ایک ایکٹیویٹی کو آبزرو کر رہی ہے. جب آپ ٹھہرے ہیں تو کورٹ جو ہے دیکھے گی کہ یہ ان کو سیٹ نہیں ملی, کھڑے. اب if the court is busy تو آپ کو کورٹ بزی ہے, کوئی ڈاکومنٹس پڑھ رہی ہے, کوئی آرڈر ڈکٹیٹ کرا رہی ہے کورٹ, تو ہمیں وہاں پہ ٹھہر جانا چاہیے, کورٹ کا انتظار کرنا چاہیے. اب ہم کورٹ کو جو ہے نا عزت دے رہے ہیں, تقریم دے رہے ہیں. جب ایک وکیل کورٹ میں جا کر جج صاحب کا انتظار کرتا ہے تو وہ آپ کو آبزرو کر رہے ہیں. تو جس وقت ہی وہ فارغ ہوں گے تو کہیں گے آئیں جی گیلانی صاحب, آئیں جی ملک صاحب, آئیں جی فلاں, آپ کا کیا محفل ہے. اب ہمارے اندر یہ پیشنس جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اب ایک بندہ, ایک جج صاحب جو ہے وہ کورٹ میں ایک چیز کو پڑھ رہے ہیں, ڈکٹیشن دے رہے ہیں, ان کو انٹرفیئر کرنا اٹ از ناٹ ویل. اب یہ ہے اے اپالوجیٹک ٹوورڈز دا کورٹ, ٹوورڈ دا اپوزٹ کونسل, ٹوورڈز یور اون کلائنٹ. اب اس کے بعد جو آتا ہے ایڈوکیٹ کے لیے, اے کے بعد آتا ہے ڈی. اب ڈی جو ہے یہ کیا ہے؟ اب ڈی فار ڈیووٹڈ. اپنے آپ کو وکالت کے لیے ڈیووٹ کر دیں. آپ کا سونا اٹھنا وکالت ڈیووٹڈ. اگر آپ اپنے آپ کو ڈیووٹ کریں گے وکالت آئے گی. اب آپ کی اسائنمنٹ ہے, صبح آپ کا کیس ہے. اب ڈیووشن یہ ہے کہ until and unless
آپ اس کے کیس کا مکمل بریف مکمل کر کے نہیں رکھتے تو نہیں سونا مکمل. صبح کو ہم نے پراپر اسسٹنس دینی کورٹ کو. یہ ہے ڈیووٹڈ. اب ڈیووٹڈ میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ ہمیں مکمل بریف بنانا چاہیے. ہم مکمل بریف بنا کے جائیں اور اس میں ہم نے جو ہے اسسٹنس دینی ہے. اب ایڈوکیٹ جو ہے اے سے شروع ہے. اب اس کا پرپس کیا ہے؟ اس کے بعد ایک اور اے ہے اسسٹنس. اب اس کے بعد ایک اور ہے ایڈ. دی ایڈوکیٹ, دی ڈیوٹی آف دی ایڈوکیٹ از ٹو اسسٹ ٹو ایڈ دی اسسٹنس آف دا جج. اب پوری فائل پڑھی ہے جج صاحب کو, رائٹ ہے. اب پوری فائل پڑھی ہے. The prerogative of the advocate is to add the assistance of the judge. جیسے پوچھتے ہیں یہ اتنی بڑی فائل, اگر ہمارے پاس مکمل بریف ہے ہم کہیں گے سر یہ فائل ضرور اتنی بڑی ہے. جیسے ہمارے پاس اسکول میں لمبا پیپر آ جاتا تھا, کہتے یار جتنا بڑا ہے نا اتنا ہی آسان ہوئے گا. اسی طریقے سے وہ فائل جو اتنی بڑی ہوتی ہے نا اس میں اکثر انٹائرم آرڈرز ہوتے ہیں. آج یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. اب اس کا جب کرکس نکال کے جائیں گے تو آپ نے بتانا ہے کہ سر اس میں اتنا پوائنٹ ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب ایڈوکیسی کے لیے اور کیا ضروری ہے؟ آپ اپنے کیس کو, ہم اپنے کیس کو اس طرح سے تیار کریں کہ آپ خود جج ہیں اس کیس میں. اگر آپ خود جج ہوں, آپ اس کیس کے خود جج ہیں, آپ اس طرح سے تیار کریں کہ کل صبح جج صاحب مجھ سے کیا سوال کر سکتا ہے. جج صاحب مجھ سے کل کیا سوال کر سکتا ہے. اگر ہمیں یہ پتا ہونا سر تو جاتے ہی جیسے کہیں سر یہ ذرا آپ مجھے اس پہ ذرا مطمئن کریں نا سر. جب آپ پوری تیاری کے ساتھ ہوں گے تو یہ سر ہاں یس سر یہ سر یہ چیز ٹھیک ہے. اب ہم جو ہے نا مکمل بریف بنا کے نہیں جاتے. ماشاءاللہ ہم نے بھی وکالت کی ہے, اتنا عرصہ ہو گیا. سر جج صاحب جو ہے نا بڑے کائنڈ ہوتے ہیں. اگر ہم دیکھیں نا سر تو ہم نے بھی فاضل جج صاحبان سے بہت کچھ سیکھا ہے, بہت کچھ سیکھا ہے. تو میری سر مشن یہ ہے کہ ہمیں ایک تو ڈیووٹڈ ہو جانا چاہیے. اب اس کے بعد یہی ٹی کو آگے لے جاتے ہیں, ڈی کو آگے لے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ڈی فار ٹریس, ٹریس آف دا ایڈوکیٹ. ڈی فار ٹریس آف دا ایڈوکیٹ. اب ہمارا ڈریس جو ہے نا وہ پراپر ہونا چاہیے. یہ نوجوان ایڈوکیٹس ہے نا ان کے لیے بڑا ضروری ہے. ہمارا ڈریس جو ہے وہ پراپر ہونا چاہیے. بلیک شو, either black pen coat or white pen coat tie and white shirt. اب اس کو ایک تو اس کے دو پرپز ہیں, دو. اب آپ یا میں جیسے نئے آیا تھے, اب آپ نیو کمر ہیں, اب آپ بغیر ڈریس کیا, اب آپ کے محلے میں رہنے والا آپ کے ابو کے کوئی دوست کوئی ملتے ہیں میں آئے بتے تھے میں وکیل ہوں, پھر آپ کو بتانا پڑے گا نا. جب آپ پراپر ڈریس میں ہیں, آپ کو کوئی عزیز, کوئی آپ کے والد کا عزیز, کوئی رشتہ دار یا ملتا ہے نا, اس کو پتہ چلے گا ہاں یار اس نے وکالت شروع کر دی ہے, اس نے وکالت شروع کر دی ہے. اب بغیر ڈریس کے جب ہم کورٹ میں جاتے ہیں, بغیر ڈریس کے جب ہم کورٹ میں جاتے ہیں, کورٹ ڈز ناٹ نو. اب وکیل کا جو اصل تعارف ہے, جو سینئر ہیں ان کو تو جو کیجولی جاتے ہیں, اصل تعارف اپنے اس یونیفارم سے ہے. آپ کہیں چلے جائیں, آپ کا یونیفارم ہے, یو ول بی ریسپیکٹڈ. نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. رائٹ ہو گیا سر.
اب اس کے بعد وی آتا ہے، ایڈوکیٹ، اے ڈی وی، وی فار ووکل، وی فار ووکل. ووکل کا مطلب ہے کہ وائس، وکیل کو اپنی بات کنوے کرنے کا. اب یہ نہیں ہے کہ فادر جج صاحب کچھ بات کر رہے ہیں، ہی ڈز ناٹ کنوے. ٹھیک ہے. اب ہماری آواز ہی اتنی آہستہ ہے کہ جج صاحب تک پہنچتی نہیں ہے. دی مینر ٹو کنوے ووکل، یعنی اپنی بات اس طرح سے کریں اور اتنی سلیس کریں کہ جتنا شارٹ سے شارٹ ہو سکے. اب میں آپ کو ایک کیس کی بتاتا ہوں. میرے پاس 2009 میں ایک پارٹی آ گئی. اب وہ بندہ جہاں میونسپل کارپوریشن میں یا کسی ڈپارٹ میں وہ ملازم تھا، وہ ڈیپوٹیشن پہ چلا گیا سعودی عرب. اس کے 3 یا 4 ماہ باقی رہتے تھے. اب وہ آیا تو انہوں نے کہا جی آپ کا رائٹ آف لین انٹیکٹ ہے، آپ جوائن کر لیں. جوائن کر لیا. آفٹر 3 اور 4 months ہی واز ریٹائرڈ. اب اس نے کہا مجھے پینشن دے. انہوں نے کہا آپ کی تو پینشن بنتی نہیں ہے، امالومنٹس تو آپ کے ادھر ہی جمع ہوتے رہے. ہی فائل اے ریٹ پٹیشن. اب ریٹ پٹیشن جب فائل ہوئی تو وہ لگی چودھری اعجاز احمد صاحب جسٹس، جو چیف جسٹس بھی رہا ملتان. انہوں نے کہا اچھا ہی از کمیٹنگ فراڈ. Accordingly, the anti-corruption authority was directed to inquire the matter and if he is found guilty, then to register the case. اب وہ پارٹی میرے پاس آئی. میں نے کہا بھائی سپریم کورٹ جانا پڑے گا. چلے گا. اب لا از نتھنگ بٹ کامن سینس. اب سپریم کورٹ میں نے سی پی ایل اے فائل کی سر. اب وہاں میاں لاہور رجسٹری میاں حامد فروخ صاحب بیٹھے تھے اور جعفری صاحب. میرا نمبر آیا. میں نے کہا یار ایک ہی بات کرنا بس، not more than that. کہنے میاں حامد فروخ جی کھوکر صاحب. میں کہا سر اس میں تو وہ محاورہ بڑا فٹ آتا ہے. روزے معاف کرانے گئے تھے، نمازیں بھی ہمارے ذمہ پڑ گئی. سر آئی ایم ایٹ دی ویری فیگ اینڈ آف مائی لائف. مجھے پینشن نہ دیتے تو یہ کیا مسئلہ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اے جی صاحب کو بلایا تھا. بات تو ٹھیک ہے سر. کہے گا اب جا کے نا ریٹ کو ودرا کر لینا. یعنی آپ کی بات نا کتنی ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا سر. وی کے بعد اے ڈی وی او. اب او فار پگننٹ. پگننٹ کا مطلب ہے چھا جانا. آپ جو ہے کورٹ میں جب انٹر ہو، ماحول کو دیکھ کے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے. اچھا کورٹ میں انٹر ہو کے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے. کیا ماحول جا رہا ہے، کیا جج صاحب کا موڈ کیسا ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جج صاحب جو ہے آج کیا میری آرگومنٹ سننے کے لیے تیار بھی ہیں. If the learned judge is not inclined to hear you, آپ اس کو کیوں انسسٹ کرتے ہیں. آپ نہ انسسٹ کرنا ایڈجرنمنٹ. لیکن یہ ہمارا جو سلطان ہے یہ ختم ہو گیا. اب یہ چیزیں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم بطور ایڈوکیٹ ایک پرفارمنس کر رہے ہیں تو ہم نے اس وقت دیکھنا ہے کہ ایڈوکیٹ میں اب میں نے او کو پرفارم کرنا ہے، وی کو کرنا ہے، ڈی کو کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے وی او کے بعد سی. اب سی فار کریجیس. سی فار کریجیس. اب یہ اصحابی جنگ ہے. اصحابی جنگ جب ہم کورٹ میں ہوتے ہیں نا تو گیلانی صاحب تو ماشاءاللہ بڑی پریکٹس کرتے ہیں، ٹرائل کرتے ہیں، باقی سب دوست. تو مخالف جو کونسل ہوتے ہیں نا ان کا یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے
مخالف وکیل کو ہائپر کریں، وہ اپنا کیس جو ہے وہ بھول جائے اپنے آرگومنٹس کو، ٹھیک ہے؟ تو لہذا وی شوڈ بی ود کریج. اب کورٹ نے آپ کو کوئی یا مجھے کوئی ایسی بات کر دی، مجھے اس کو ایکسپٹ کرنا، اگنور کرنا، اپنی کریج کو بحال رکھنا ہے. ایسے اپوزنگ کونسل نے کر دی یا اپنے کلائنٹ نے ہی کوئی بات کر دی، تو he should be, the lawyer should be very much in courage. اس کے پاس کریج ہونی چاہیے. ٹھیک ہے سر؟ اب کریج جو ہے وہ اسی معنی میں آتی ہے کہ وہاں پر آپ نے ہائپر نہیں ہونا، اپنے آپ کو اپنے اعصاب میں رکھنا ہے. اب ایسے جیسے کہ آپ کے میٹر آرگو کر لیا، کیس آپ کے اگینسٹ ہو، تو آپ کے اگینسٹ ہو گیا تو نہیں، آپ نے اپنے آپ کو حوصلے میں رکھنا، اپنے آپ پہ اعتماد رکھنا ہے. کیس ہوتے رہتے ہیں، رائٹ ہو گیا سر؟ اب ADVOC، سی کے بعد اے ہے. اب اے فار آنسر، اے فار آنسر، اے فار آنسر. اب آنسر کیا ہے؟ آپ کے وکیل صاحب، آپ کے اپوزنگ کونسل نے پہلے آرگو کر لیا. اب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا میں اس کے کیا کیا جواب، جو کیا کیا آرگومنٹس میں خود کر سکتا ہوں، کیا کیا آرگومنٹس میں کر سکتا ہوں، مجھے اس کا کیا کیا جواب دینا چاہیے. اب اسی طریقے سے کورٹ آپ سے کوئی سوال کر دیا، کورٹ نے سوال کیا، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے اس کو سوچ سمجھ کے جواب دینا ہے، یہ نہیں کہ ابرپٹ. اور اگر کنسیڈ بھی کرنا پڑے تو کنسیڈ کر لیں کہ سر یہ میں یہاں تک جو ہے نا میرا کیس بنتا ہے، میں کنسیڈ کروں، رائٹ؟ اب اسی طریقے سے کئی کلائنٹ ایسے بھی آتے ہیں، سر یہ کیس کرنا ہے. ایک دفعہ کلائنٹ آ گیا، کہتے جی میں نے پرچے کا آرڈر لینا ہے. میں کہ بھائی یہاں نہیں بنتی. کہتے کہ لینا ہے. میں نے کہا جیسے آپ کہتے ہیں ہاؤ از مینٹینیبل. میں کہ سر میری بات اس کو سمجھ نہیں ہے، اب آپ کی بات اس کو سمجھ آ جائے گا. ارے کریے سے نا، کریے بات کریں گا. جب میں نے اس کو بتایا ہے کہ یہ کیس جہاں نہیں بنتا، یہ کہتے ہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد کیا ہے؟ ADVOC. اب T فار ٹیلنٹڈ. ٹیلنٹڈ. اب آپ نے ٹیلنٹ کیسے ایکسرسائز کرنا ہے ان دی کورٹ؟ ٹیلنٹ کو آپ نے کیسے ایکسرسائز کرنا؟ اب ٹیلنٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ either you have to speak or not to speak. Either you have to speak or not to speak. اب the learned judge is favoring you. آپ کو ضرورت ہے بولنے کی؟ نہیں. اب ہم لوگ اپنا ریلیف اس طرح سے بھی کم کر لیتے ہیں کہ فاضل جج صاحب جو ہیں وہ ہمارے بارے میں ایک اوپینین بنا رہے ہیں، مخالف کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارا کیس یوں نہیں ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں، میں کہتا سر نہیں یہ بات. وہ کہتے بھائی اب آپ نے ان کو ڈسٹرب کر دیا. اب میں نیا تھا، میرے سینئر کی ڈیتھ ہوئی ہے 5 نومبر 84. تو یہاں محمد امیر ملک صاحب سیشن جج ہوتے، ویری امپورٹنٹ. تو میرے سینئر محمد محمود شوکت صاحب اور مشکور صابری صاحب، یہ ایک سر ٹرائل تھا 10/11 کا.
حدود آرڈیننس. اب میرے سینئر آرگو کر رہے ہیں تو جج صاحب کمپلینٹ سائٹ پہ متوجہ ہوئے, نے کہا یار اپنی مرضی نہ گئی, یا تو اپنی مرضی نہ گئی. کہ میرے سینئر نے کیا کہا, سر رائٹلی اپریشیٹ یور آنر, رائٹلی اپریشیٹ یور آنر. اب وہ جج صاحب جو ہے نا وہ کمپلیننٹ کونسل کو سن رہے ہیں. میرے مائی سینئر ڈیڈ ناٹ اٹر اے سنگل ورڈ, ہی ریمینڈ مم. انہوں نے کہا ایکویٹڈ. سر یہ ہمارے پاس یہ تمام ایتھکس کی چیزیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, بس شارٹ کروں, گرمی پڑی ہے رائٹ. اب اس کے بعد کیا آئے گا, ای فار افیکٹو, ای فار افیکٹ. اب افیکٹو, دی لائر must knows that whatever the words I am putting before the judge, those are very effective, and I'm sure, according to my own record, I am very sure those words are very much effective. اب یہ ہو گیا ایڈوکیٹ. اب اس کے ساتھ آگے ایس لگا دیں تو ایڈوکیٹس بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ ایس جو ہے یہ بڑا ضروری ہے. ایس بڑا ضروری کیا ہے, ایس سے سینئر, یور سینئر. اب ہم جب آتے ہیں نا سینئر کے پاس تو بڑے ایکسپیکٹیشنز لے کر آتے ہیں. سر سینئر ہمیں سکھاتے نہیں, سر سینئر ہمیں, سر یہ وہ یاد ہے اگر میں اس دن اس لیکچر میں نہ ہوتا تو شاید میں وکیل نہ بن جاتا. یہ میں بالکل سر 100% میں صحیح. سر لیکچر تھا سر گیلانی لا کالج 79-80 کی بات. اور اگر میں نہ ہوتا نا سر تو وہ لیکچر میں نہ سنتا, شاید میں آج یہاں نہ ہوتا. سر نے فرمایا کہ میں وکیل کیسے بنا, وکیل کیسے بنا. 67 میں کال بنا. فرماتے ہیں کہ میں لا کر کے جب آیا تو صبح آتے تھے, پیدل آنا, پیدل جانا, شام کو دفتر جانا سیدھے, اور رات کے 2 بجے تک کام. اور 3 سال میں میری جو انکم تھی وہ کہتے ہیں 120 ابھی تک مجھے. تو میں نے وہ اپنے ذہن میں رکھا, اپنے ذہن میں رکھا کہ آپ مستقل مزاج ہوگا. یہ لوگوں کو نہ دیکھیں, آپ پراگریسو لوگوں کے پاس بیٹھے, پراگریسو لوگوں کے پاس. جب پروگریسو لوگوں کے پاس آپ بیٹھیں گے, پروگریسو ایڈوکیٹس کے پاس بیٹھیں گے جنہوں نے خود سیلف ایفرٹس کر کے اپنی وکالت کی ہے, وہ آپ کو ہمیشہ انکریج کریں گے, وہ آپ کو ہمیشہ انکریج کریں گے. ادروائز وہ یار اسی کی کر رہے ہیں. دی اسپیس ایٹ دا ٹاپ از آلویز ویکینڈ. اور وکالت ایک ایسا, یہ میں اس کو پروفیشن بھی نہیں کہتا, یہ اللہ کی عنایت ہے. یہ وکیل جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے. ٹھیک ہے, اور کبھی بھی الحمدللہ کبھی وکیل جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ اس کو اللہ دیتا نہیں ہے. آپ ایمانداری سے اپنے کلائنٹ کے ساتھ ایک دفعہ فیس طے کریں بس, یہ نہیں ہے بار بار. ٹھیک ہے نا سر, تو آپ چلتے جائیں گے, چلتے جائیں گے. رائٹ ہو گیا سر. اب ہم نے نا یہ بات چھوڑ, اب مجھے
चौधरी परवेज आफ्ताब साहब बताने लगे कि तुसा भाई की किता है भाई असा वकालता की। चौधरी साहब चौधरी अब्दुल लतीफ अमृतसरी साहब के साथ एसोसिएट, हालांकि वो सिविल के थे, लेकिन चौधरी साहब क्या देखिए ना, जो बंदा ना अपने आप को एक्सपोज करता है, अपना बेस बताता है, ही इज द ग्रेटेस्ट। क्या लगे चौधरी साहब का मुंशी साहब होते सानू कहना यार ए मिसल मुआयना करा के लिया, अरे मिसल मुआयना ये नहीं होते थे जो आज हैं, ये मुसलमाने नहीं होते थे, मिसल मुआयना अब भी वही है अगर आप करें तो। उसके लिए टिकट लगानी पड़ती थी, 4 आने की या 2 आने की, दरखास्त देनी पड़ती थी सर मैंने मिसल मुआयना करना है, फिर दरखास्त अलाउ होती थी। उसके लिए सिर्फ 45 मिनट होते हैं, ठीक है, 45 मिनट में आप नहीं कर रहे। आप क्या करते थे, पेपर, उसके नीचे कार्बन पेपर, उसके नीचे और पेपर, अगर 2-3 कापीज करनी थे वो, फिर वो जो पेंसिल होती है दूसरी, क्या नाम है, पक्की पेंसिल, उस पक्की पेंसिल के साथ मिसल मुआयना। और कैसे करना है, अब दावा है, वो कहते हैं बादाला जनाब सीनियर सिविल जज साहब मुल्तान, अब वो लाइन जहां से शुरू हुई है वहां पे एंड करनी है, नीचे स्टैंप है, स्टैंप को भी वैसे ही बनाना है। अब खुदाई का नाम एक सीधे से शुरू हुआ है, एंड पे खत्म हुआ है, वहीं करना है, ये नहीं है कि उसको नीचे और दूसरी लाइन पे ले आना। अब जिस तरीके से वो एज इट इज मिसल है वैसी बनानी है। उसका पर्पस क्या था, उसका पर्पस ये है कि फाइल जो है ओरिजिनल वो जज साहब के पास है, ठीक है। अब आपके पास लाइनों की तरतीब ऊपर नीचे होगी तो आप जज साहब को कैसे बताएंगे, सर आप PW1 का लाइन नंबर 4 पढ़ें, ठीक है, आपके पास तो और फाइल है, जज साहब के पास और है। अब जब इस तरीके से आप करेंगे तो आपका मुकम्मल केस जो है वो तैयार हो जाए। अब हमारे पास फुकदान ये है कि हमने ब्रीफ नहीं बनाई। अब ब्रीफ की इतनी इम्पोर्टेंस है, इतनी इम्पोर्टेंस है कि मैं मुफस्सिल की वकालत करता था। एक दफा गिलानी साहब 182 का कलंदरा मैंने फाइल उठाई, अब उसका ब्रीफ बनाया। जब मैंने उसका ब्रीफ बनाया तो वो कहता है कि मुस्तगीस ने ये कंप्लेंट दायर की है, दाखिल की है मेरे पास, और उसके बाद उसने अपना एफिडेविट टेंडर किया है कि ये गलत है। अब मैं जब एफिडेविट पढ़ता हूं तो मुस्तगीस का हो ही नहीं, वो उसके भाई का। मैंने कहा भाई अगर ये मैं प्ली लेता हूं तो प्रोसिक्यूटर जाएगा सर इन्होंने स्केट कर लिया है, जब दोनों तरफ से देखना पड़ता है ना, राइट। अब मैं कहाँ गया हूँगा, इंडेक्स कागजात। अब नीचे जब मैंने इंडेक्स कागजात देखे तो कहता है बयान हल्फिया, ये हर चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। अब मैंने सर 249A की एप्लीकेशन बनाई रहा, सुबह गया तो कादरी साहब होते थे बजाबत, इसलिए तो हम पे पुरानी बातें 90s। मैंने कहा सर ये केस है, ये एप्लीकेशन, कहते अच्छा नोटिस टू स्टेट टुडे, सर हम बारीकियों में जाते हैं, बहुत पॉइंट होता है, राइट सर। ये सीनियर अब सीनियर्स की फाइल, ये आप खुशकिस्मत हैं जो सीनियर अपनी फाइल आपको दे देते हैं, क्योंकि उनमें बहुत सारी चीजें कुशीदा होती हैं, बहुत सारी चीजें,
کلائنٹس کی یہ ہو. تو اب سینئر کا انتظار کیے بغیر آپ بیٹھیں, آپ اس فائل کو پڑھیں, پھر ان کو اسسٹنس دیں کہ سر یہ میں نے فائل یو بنائی ہے. اب ظفر اقبال مغل صاحب ہوتے ہیں ایڈوکیٹ, وہ بھی مرزا اس کے ملک فیض رسول صاحب کی شکل. وہ ایک دن بیٹھے کہنے لگے میں اس وقت یہ منشی زبان کا بڑا روب ہوتا تھا وکیلوں پہ. پہلے منشی زبان کے پاس وہ منشی ہوتے تھے, ان کے پاس لگانا پڑتا تھا. کہنے لگے میں دوپہر کو بستہ بند کر کے یہاں سے اٹھانا, دولت گیٹ جانا ملک صاحب کے پاس, وہاں پر بیٹھنا, پھر میں نے پوری فائلیں اس دن کی الگ کر کے نیکسٹ ڈے کی پوری فائلیں تیار کرنا. اور ملک صاحب نے جب 9-10 بجے آنا, میں کہا سر اس میں یہ جواب دعویٰ ہے, اس میں یہ ایویڈنس ہے. سر اب ہم تو کچھ بھی نہیں کر. اب چودھری عبداللطیف صاحب امر صدی صاحب کی بات ہے, میرے پاس سر ایک آیا کہ یہ سپریم کورٹ کا, میں ریسپونڈنٹ, آپ بول تو نہیں ہو رہے سر, وہ کنکرنٹ فائنڈنگ کے خلاف سیور ریویژن ایکسپٹ ہو کنکرنٹ فائنڈنگ. اب ان کے آخری ایام تھے 87 میں, انہوں نے وہ ڈرافٹ بنائے, ایڈمٹ ہو گیا. تو 2005 کے 6 کی بات ہے, میاں ارشد الطیف پیش ہوئے, وہ ایکسپٹ ہو گئی. اب وہ جو مجھے ریسپونڈنٹ آ کے کیا نا, میں نے جب چودھری صاحب کی ڈرافٹنگ پڑھی سر مجھے شرم آنے لگی. آج بھی میرے پاس ڈرافٹ پڑا ہے, کتنی باریکی, کتنی کمال کی سبزی. ہم تو بس ٹک 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 وہ پڑھا ہے آ جا, اسٹینو یا تیرے پاس پڑھا ہے آ جا. اس دن کو مجھے بتا رہا تھا ہائی کورٹ میں, کہ لگے جی ایک سی ایم آئی فار پروڈکشن آف ایڈیشنل ڈاکومنٹس, پورے کچھ اور پورے کچھ. اب لاسٹ جو ہے وہ اسی ایس سے متعلقہ ہے, اسی ایس فار سمائل, ایس فار سمائل. اب آپ کا کیس کنکلیوڈ ہو گیا. جج صاحب نے کورٹ میں ہی اسی وقت آپ کو جو ہے اناؤنس کر دیا, ایدر ان یور فیور آر اگینسٹ یو. اب آپ نے ان دو اوکیزن میں کیا ورڈز استعمال کرنے. اگر تو آپ کی فیور میں ہو گئے تو آپ سمائل دیتے ہوئے سر آئی ایم ویری گریٹ, تھینک یو ویلکم. اور اگر آپ کے اگینسٹ ہو گئے آپ نے پھر بھی سمائل دینا ہے. اور اس وقت آپ نے کیا ورڈز استعمال کرنے ہیں. آپ نے کہنا ہے سر آئی ایم ویری گریٹفل ٹو یو فار گرانٹنگ می پیشنٹ ہیئرنگ, تھینک یو ویری مچ. سر آپ ان کے مائنڈ میں رہ جائیں گے کہ یار میں نے تو کس ڈسمس کیا ہے, یہ بندہ پھر بھی مجھے تھینک یو کہہ رہا ہے. یہ چیزیں ہیں. اب بس سر اور کوئی چیز نہیں. میں آپ سب کا بڑا مشکور ہوں, آپ نے بڑے ماشاءاللہ کنسنٹریٹ ہو کے ہماری ایسے باتیں سنی ہے. مبلائز سر.